السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شعبان جلن شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء و طالبات، ایم.اے اردو و اقبالیات کے پرچہ نمبر 2 کلاسیکی شاعری کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ ہے ولی دکنی کے تصور محبوب کو ان کے اشعار سے ثابت کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ولی دکنی کا تصور محبوب، یہ سوال جو ہے وہ متعدد بار امتحان میں پوچھ لیا گیا ہے۔ تقریباً ہر سال ہی پوچھا جاتا ہے۔ کوئی سال ایسا ہو کہ نہ پوچھا جائے نہیں تو تقریباً 70% جو ہے یہ اب تک کے امتحانات میں پوچھا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں نے بہت ہی آسان طریقے سے، سادہ الفاظ میں، سادہ مثالوں سے جو ہے وہ یہ بہترین موزوں اور مناسب جواب اس کا لکھا ہے۔ آپ اس میں کوئی ترمیم نہ کریں، بالکل اپنے ذہن میں یہی جو میں متن بھی ساتھ میں دے رہا ہوں اور پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، انسانی جبلت ہے کہ وہ سن کر جلد یاد ہو جاتا ہے، پڑھنے سے دیر سے یاد ہوتا ہے، سن کر جلد ہوتا ہے۔ تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں اور سنتے بھی جائیں تو یقیناً آپ کو یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا، اور آپ اسی طرح اس سب کو اپنے ذہن میں کاپی کریں اور پیپر میں جا کے پیسٹ کریں۔ میری گارنٹی ہے کہ آپ کو 20 کے 20 نمبرات انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جواب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولی دکنی کے تصور محبوب کو ان کے اشعار سے ثابت کرنا ہے تو ہم کس طرح کرتے ہیں۔ ولی دکنی محبوب کے حسن و جمال کے شعری تجربات میں کوئی غم یا دکھ کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ وہ جمال دوست شاعر ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں ان کو حسن نظر آتا ہے، وہ صرف روشن پہلوؤں کا نظارہ کرتے ہیں۔ ولی کے ہاں خوش امید اور مسرت کے سدا بہار مسکراہٹ ہے۔ وہ مایوس ہو کر آہیں بھرنے کی بجائے محبوب کے گن گاتے ہیں۔ ولی بامراد شاعر ہیں، ان کو محبوب کا دیدار نصیب ہے، ان کو محبوب کے دیدار کے جلوے حاصل ہیں، اس لیے ان کی شاعری میں ان کے محبوب کے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ولی کے ہاں احساسات، حسن کا بیان اور معاملات عشق بھی موجود ہیں، جن سے گفتگو، محبوب سے ملاقات اور مکالمے کا پہلو نکلتا ہے۔ ہم سب ولی کی شاعری کا حصہ ہیں۔ شعر دیکھیں: مسند گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ رتبہ دیدۂ بیدار کا۔ ولی دکنی نے چاند کی چاندنی اور آفتاب کی حیرت انگیز دھوپ، سیر نیلنگوں کی دلکش وسعت اور صبح و شام کے دل آویز حسن کا تماشائی بننا سیکھا اور سکھایا ہے۔ ولی محبوب کے قصیدہ خواں ہیں: تیرا لب دیکھ حیواں یاد آوے، تیرا مکھ دیکھ کناں یاد آوے۔ عزیز طلباء و طالبات، حسین تشبیہات سے حسن بڑھتا ہے، اس لیے ولی محبوب کے حسن کو مختلف قسم کی تشبیہات دے کر واضح کرتا ہے۔ ان تشبیہات میں جو کیف، ندرت، جدت، دلکشی اور دل آویزی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ پھول کی کھلی ہوئی پنکھڑی کو دیدہ بیدار کہہ کر باحیا محبوب کے سینے میں راز کی مانند ولی کے گھر آنا، زلف کا شام غریباں اور جبیں کا صبح وطن ہونا اور دل کے داغ کا بامنزل دیدہ سمندر ہونا ولی کا محبوب کے حسن کو بیان کرنے کی کمال حد درجہ فنکاری ہے۔ اشعار دیکھیے: مت غصے کے شعلے سوں، جلتے کو جلاتی جا، ٹک مہر کے پانی سوں، یہ آگ بجھاتی جا، اور تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سوں کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سوں کہوں گا۔ ولی محبوب کا ذکر اردو غزل میں پہلی بار ایسا کرتا ہے
کہ وہ محبوب کے حسن اور خاصیت کو بھی انتہائی باریکی سے بیان کرتا ہے۔ وہ محبوب کے لبوں کو لال بدخشاں، قیمتی اور حسین پتھروں سے تشبیہ دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں کو غزالہ یعنی ہرن کی آنکھ سے تشبیہ دیتا ہے۔ تیرا لب دیکھ حیواں یاد آوے، تیرا مکھ دیکھ کناں یاد آوے۔ ایک اور شعر دیکھیں، تیرے دو نین دیکھوں جب نظر بھر، مجھے تب نرگساں یاد آوے۔ تشبیہ کا ایک اور شعر دیکھیں، تیرے مکھ کی چمن کو دیکھتے سوں، مجھے فردوس رضواں یاد آوے۔ ولی کی شاعری پڑھتے ہوئے اس کے ایک محبوب کا تصور بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کا نام بھی کوئی نہیں۔ ولی اپنے محبوب کو لمحہ با لمحہ نئے ناموں سے پکارتا ہے، مخاطب کرتا ہے، کبھی ساجن، کبھی پیتم، کبھی لالن کہہ دیا تو کبھی من موہن، کبھی محشر ناز و ادا کا خطاب دیتا ہے تو کبھی فتنہ رنگین ادا۔ ان تمام ناموں سے اس کی والہانہ محبت اور وارفتگی عشق کا پتہ دیتی ہے۔ ولی کے محبوب سے زیادہ ان کے کلام میں حسن ہے۔ ان کے کلام کو دیکھ کر عقل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس مبالغہ حسن میں اصلیت ضرور ہے۔ ولی کا ساجن اردو شاعری کا روایتی محبوب نہیں، ولی کا محبوب منموہن، شریف، خوددار، پاک نفس اور باحیا ہے۔ شعر دیکھیں کہ گر نہ نکلے سیر کو وہ نوبہار، گر نہ نکلے سیر کو وہ نوبہار، ظلم ہے، فریاد ہے، افسوس ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ولی نے غزل کو منفرد اور نویکلا انداز عطا کیا۔ ولی سے پہلے غزل موجود تھی، مگر اس میں اس طرح کی مضبوطی نہ تھی، اس طرح تشبیہات، تلمیحات کا استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ وہ محبوب کو ظالم، سریجن، چنچل، ناگن جیسے ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو یہ عزیز طلباء آج کا ہمارا جو ہے سوال، اس کا موزوں اور مناسب جواب ہے۔ آپ یہی لکھیں، انشاءاللہ آپ کے مکمل نمبرات آئیں گے۔ خدا حافظ۔